بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف زوڈک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ جعفری صاحب کو آپ سب دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہم بھی بہت پسند کرتے ہیں، بڑی زبردست پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام سر، آپ بڑی تعریف کر جاتے ہیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ باقیوں سے تو ڈر لگتا ہے لیکن آپ سے بھی آپ بڑے بڑے لفظ بول جاتے ہیں اور میرے سے وہ سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ میں بڑا عام سا آدمی ہوں جی، اور میں نے تو خانے کعبے میں کھڑے ہو کے مالک سے کہا تھا کہ مالک مجھے کوئی بہت بڑا آدمی نہ بنائی، میرے سے سنبھالا نہیں جانا ہے، عام سا آدمی ٹھیک ہوں۔ باقی رہ گئی اپنے نمبرز کی، تو جتنا تھوڑا بہت اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے نا، اس کے مطابق جو ہے وہ میں آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں۔ باقی اچھا سر، ویسے تو دنیا میں بڑے مسائل ہیں لوگوں کی زندگی میں، لیکن اگر دو بڑے مسائل کی بات کی جائے تو وہ ہیں پیار اور پیسہ۔ ایسا کون سا وظیفہ ہے یا ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ان دو خواہشات کا حصول ممکن ہے؟ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بتائیں گے آپ؟ جہاں جتنے سال مجھے یہ ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، 20 سال سے تو زیادہ ہی، 20-25 سال کے قریب تو ہو گئے ہیں، اور میں نے دنیا میں جو ہے وہ دو مسئلے ایسے دیکھے ہیں کہ جو 98% لوگوں کو جس کا پرابلم ہے دنیا میں صرف 3 مسئلے، چوتھا مسئلہ اللہ نے بھی نہیں کوئی بنایا، اور 98% کو صرف 2 مسئلے ہیں، تیسرا صرف 2% کا مسئلہ ہے، اور 2 مسئلے ہیں فائنینس اور رومانس، یہ ہے ہی دنیا میں دو۔ تیسرا اسپرچویلٹی کا مسئلہ ہے، وہ 2% سے زیادہ لوگوں کا نہیں ہے، اللہ کی قربت کا احساس، یہ وہ صرف 2% لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، 100 میں سے 2 بہت بڑی ایک پرسنٹیج بنتی ہے۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں کام کر لیں تو مالا مال ہو جائیں گے، یا یہ پڑھ لیں تو مالا مال ہو جائیں گے، میں روز دیکھتا ہوں جی نیٹ میں، خیر میرے پاس اتنا ٹائم تو کم ہی ہوتا ہے کیونکہ ریسرچ میں گزر جاتا ہے ٹائم، میں روز دیکھتا ہوں جی یہ جو ہے نا، یہ وظیفہ کر لیں مالا مال ہو جائیں گے، یہ کام کر لیں مالا مال ہو جائیں گے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں پڑھائی کا، وردوں وظیفوں کا کوئی مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر یہی ہوتا تو پوری دنیا میں جتنے جو ہے وہ قاری حضرات ہیں، جو صبح سے شام تک قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں، جو صبح سے شام تک پڑھائی کرتے ہیں، جتنے حافظ ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، ان کو تو دنیا میں مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا۔ یعنی آج ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ کوئی حافظ صاحب امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں۔ سمجھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھیے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں یہ پڑھ لیں تو پیسہ آ جائے گا، تو کیا وہ جو ہے نا، وہ عمل جو ہے وہ آپ نے کیا ہوا، وہ آگے نیچے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کہ بھائی جان میں آپ کا وہ عمل ہوں، میں وہ پڑھائی ہوں کہ جو آپ نے کی تھی، یہ پیسے پکڑیں اور جا کے ایسی کر لیں؟ یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جی فلاں پتھر پہن لیں تو آپ کو جو ہے وہ پیسہ آ جائے گا؟ تو کیا یہ ہوتا ہے کہ وہ پتھر آ کے کہتا ہے کہ بھائی جان میں آپ کا پتھر ہوں، یہ پیسے پکڑیں اور موجیں کریں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے، سمجھیے ایک چیز، ون لائنر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کی قربت میں ایسے چلے گئے جیسے قربت میں جانے کا حق ہے، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پیسہ کما لیں گے، تو پیسہ اٹ سیلف ڈبوں میں بند ہو کے یا بوریوں میں بند ہو کے نہیں آئے گا، پیسہ آپ کی سوچ میں آئے گا، آپ کا سوچنے کا ڈھنگ بدلے گا، آپ کا ویژن بدلے گا، آپ کی پرسیئنس بدلیں گی، آپ کی کنیکٹیوٹی بدلے گی، آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ اچھے فیصلے کر لیں گے، اچھے پیسے کما لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ انسان کو احسن تقویم پہ بنا کے بھیجا۔ احسن تقویم کا مطلب ہے کہ اللہ کو آپ کے اوپر فخر ہے، اللہ آپ کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین طریقے سے بنایا۔ اللہ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ انسان کے بارے میں دیکھیں، انسان سب سے پہلے آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کون ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کائنات آپ کو راستہ دینے پہ مجبور ہے۔ آپ اپنی وجہ سے نہیں پیسہ کما پا رہے ہوتے، ورنہ اللہ نے آپ کے اندر ہر بندے میں یہ راز رکھ کے بھیجا۔ تھوڑی سی میں بات لمبی کر رہا ہوں لیکن ذرا سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ہر بندے میں یہ کیپیسٹی رکھ کے بھیجی ہے کہ وہ کما لے، لیکن کمائے گا کب؟ جب اللہ کے قریب ہوگا۔ اب اسی ٹاپک کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں اللہ نے رکھ کے بھیجی ہیں۔
ایک فنفخت فیہ روحی کا راز، آدم علیہ السلام کے بت کو سجدہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے جسم کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ ہے اس امر الہی کو جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے فنفخت فیہ روحی، کہ جب میں اس میں روح، میری روح یعنی میرا امر جب میں اس آدم میں ڈالوں تو فرشتوں تم سجدہ کرنا۔ تو آدم علیہ السلام کے اندر ایک چیز تو ہو گئی، اللہ کا نور، اللہ کا امر۔ دوسرا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کو اللہ نے میری شبیہ پہ بنایا، سرکار ختمی مرتبت کی شبیہ اور اللہ کا نور، یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے۔ تو یہی تو بات ہے کہ انسان بنو تو پیسہ آ جائے گا، انسان بن جائے پیسہ آ جائے گا، پیسے کا فکر ہی نہ کریں، پیسہ بہت آسانی سے آ جائے گا، لیکن ہوگا کیا؟ کنیکٹیوٹی، فیل۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی اتنی بار پڑھ لیں، اتنی بار پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، اتنی بار پڑھ لے کا فرق ہی نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے کہ آپ کے اندر زنگ اتنا لگا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دو بار پڑھنے سے فرق نہیں پڑتا، یعنی بار بار، جیسے وہ کہتے ہیں نا WD-40، کئی جگہ زنگ والے کو زیادہ سپرے کرنا پڑتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ زنگ کو اتارتا ہے، یہ عبادت آپ کے اندر کے زنگ کو اتارتی ہے، اس لیے زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اس لیے زیادہ پرچین کے ساتھ پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ مجھے اس طرح سمجھ آتی ہے کہ ایک ماں بچے سے شدید محبت کرتی ہے نا، بچے کو تکلیف ہو، بچہ آواز دے کہ ماما میری مدد کریں، تو ماما کیا کہے گی کہ 70,000 دفعہ یہ کہو گے تو میں تمہاری مدد کروں گی، یا 70,000 دفعہ یہ پڑھو گے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھو گے تو تمہیں دوں گا؟ ایک بار میں کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ آپ کے اپنے اوپر زنگ ہے، وہ کائنات کا میگنیٹ اپنی جگہ موجود ہے، آپ کے اندر زنگ ہے، وہ آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ گر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو صاف کر لیں، رزق آ جائے گا۔ اس نے بہت سے جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، ایک چیز جس کو دنیا نیگلیکٹ کرتی ہے، مجھے بار بار کہتے ہیں کہ جی وظیفہ بتائیں، جی کیا پڑھیں یا پڑھیں، ایک وظیفہ اللہ نے بتایا ہوا، باقی جتنے وظیفے ہیں کسی نہ کسی انسان نے بتائے ہوں گے نا، یہ پڑھ لیں، ہر انسان نے بتایا ہوگا، ایک وظیفہ اللہ نے بتایا ہے، وہ وظیفہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلامتی، سلام اور درود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار پہ۔ ایک حدیث میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں، میں یعنی سارا کچھ سنانے کے بعد جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے اگلا سوال کرتے ہیں چلیں یہ تو ہو گیا نا جی اور کیا پڑھیں، تو پھر مجھے سچی بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، جناب سعید نے رسالت مآب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، آپ نے کہا اگر تم درود پڑھو تو بہتر ہے۔ ان کا جی ٹھیک ہے، ایسا کرتا ہوں کہ آدھا دن درود پڑھ لیتا ہوں، آدھا دن باقی عبادات کر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کا جی ٹھیک ہے، دن کے 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ باقی عبادت کر دیتا ہوں۔ اس میں فرض عبادت شامل نہیں ہے، یہ نفلی کی بات کروں۔ پھر بعد میں یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ جی آپ نے، کیونکہ میں ساری چیزیں سمجھا نہیں سکتا، میرا کام بتانا ہے، میرا کام منانا نہیں ہے۔ سرکار ختمی مرتبت نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں درود ہی پڑھوں اور کچھ نہ پڑھوں، تو فرمایا یہ تمہارے ہر کام کے لیے تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، درود پڑھیں، دیکھیں کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، دیکھیں رزق آتا ہے کہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ انسان پوری کائنات میں پرائم بنا کے بھیجا ہے انسان کو۔ آپ کو یہ کمپنی ہے، وہ اپنے کسی امپلائی کو کسی جگہ بھیجتی ہے، اس کو ٹی اے دیتی ہے، اس کے رہنے کا کھانے کا بندوبست کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج پہنا کے تو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایسے ہی بھیج دیا، اس نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ سر سمجھیے، ہاں ہر چیز میں اللہ نے راستہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جتنی پڑھائی ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ راستہ ہے، منزل اللہ ہے۔ ہم یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں موٹر وے پہ، اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو بھیرا کا یا سکے کی کا یا کلر کہار کا جو ہے نا وہ قیام و طعام پسند آ گیا، اب آپ وہیں بیٹھ جائیں گے، واہ 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 کڈا ودیا ہے، واہ 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 واہ، تو اسلام تو آباد نہیں ہوگا۔
آگے جانا ہے. اسلام آباد تک جانے کے لیے اپنے اندر اسلام کو آباد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہوگا. پڑھائیاں کر لیں، جو مرضی کر لیں، چلے کر لیں، نہیں ہوگا. کنیکٹیوٹی سے ہوگا. میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ پتر لوکی پڑھن پڑھان دے چکر چ پئے نے، اصل پھڑن نال ہی ہونا جی. جس دن تسی واقعی رسالت ماپ تے انہاں دی آل دا دامن پھڑ لیا تو پھر تہاڈے سارے کام ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈ آن کرتے ہیں. میں نے اکثر کوڈنگز کی بات کی تو میں کچھ نمبر کا آدمی ہوں نا جی. میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ جی مجھے سارا کچھ آتا ہے. میں بس اتنی بات جانتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے وہ اتنی کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی. دنیا ساری نمبروں میں ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. سورہ جن آخری آیت جو ہے اس میں یہ ہے، احصا ہم نے حصار کر دیا، احصا ہم نے حصار کر دیا، کل شائن ہر چیز کا، عددا اعداد میں. وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرکس. نومیرک کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. آپ کو نومیرک سمجھ نہیں آتے. ایک میں نے کوڈ بتایا تھا، یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا. یہ سائنس ہے، یعنی سائنس کبھی بھی دین سے آگے نہیں چلتی. آپ سمجھیں کہ اس دریا کے دو کنارے ہیں، ایک کا نام سائنس ہے، ایک کا نام جو ہے وہ دین ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں پیرلل چلتے ہیں، لیکن کامیابی کب ہوتی ہے؟ جب آپ ان دونوں کناروں کے اوپر برج بنا لیتے ہیں. آپ ادھر بھی چلے جاتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں. وہ پل نہ بنائیں تو پانی میں ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ سائنس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اللہ نے اتاری، اور آپ دین کو تو بالکل نہیں چھوڑنا کیونکہ کلمہ پڑھا ہے تو پڑھنا ہے. اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ سائنٹیفک چیزوں کو پھر ہم نا ہر چیز کو ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ دین میں کہا ہے، یہ قرآن میں کہا ہے. تو جس کو سمجھ نہ آئے اس کے لیے نہیں ہے، جس کو سمجھ آئے وہ کر کے دیکھے. میرا کام میں پھر کہتا ہوں بتانا ہے، منانا نہیں ہے. ڈاکٹر کا کام دوائی بتانا ہوتا ہے، کھانا نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر دنیا میں نہیں ہوتا کہ جی جاؤ تسی گھر جا کے سو جاؤ تو دوائی میں کھا لاں گا. یہ نہیں ہوتا. میرا کام بتانا ہے. میں نے یہ عرض کی تھی اور میری زندگی کا تجربہ ہے. جب کبھی کسی کو پیسے دیں، ہاتھ سے دیں، ڈیجیٹلی دیں، بینک میں دیں، کسی کو پیسے ٹرانسفر کریں، بٹن دبانے سے پہلے، سائن کرنے سے پہلے، جمع کرانے سے پہلے، ہاتھ میں پیسے پکڑانے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں. تصور کریں اللہ 708، یعنی اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے 708 لکھا ہوا ہے. پھر کبھی زندگی رہی تو 708 کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا، لیکن ابھی اگر میں ادھر سمجھانے جاؤں تو 15-20 منٹ ادھر لگ جائیں گے. یہ تصور کریں اللہ لکھا ہوا ہے، 708 اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. پیسے دے دیں، دیکھیں آپ کو برکت کیسے ملتی ہے. برکت کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتی. دینے سے کسی کو آپ نے پیسے دینے ہیں، بزنس کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں نا، سودا لیتے ہیں نا، کسی کو پیسے پکڑاتے ہیں نا. آج کل ڈیجیٹل بھی کسی کو بینک کی آپشن ایپ سے بھیجتے ہیں نا، جیز کیش، ایزی پیسہ، کوئی بھی پے اپ یا کچھ بھی وہ بھیجتے ہیں نا. تو آپ نے بس ایسے آنکھیں بند کرنی ہے، تصور کرنا ہے اللہ 708 بھیج دیں. پیسے میں برکت دیکھیے گا کیسے ہوتی ہے. برکت کیا ہوتی ہے اللہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. برکت یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کے پاس بہت ڈھیر لگ گیا پیسوں کا. فرض کیا آپ نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں ایک چیز خریدنے کے لیے، وہاں پہ لگ جاتی ہے سیل، وہاں پہ آپ کو 80% ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. تو جتنی آپ نے وہ چیز خریدنی تھی ایک، اتنے پیسوں میں 2 آ جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں برکت. اور بے برکتی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور آپ کے گھر کوئی بیماری آ گئی، آپ کے گھر کوئی چیزیں آ گئی، آپ نے کچھ چیزوں کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ نہیں لگے. اس کا پیسوں کی مقدار تعداد سے کوئی میٹر نہیں ہے. اب یہ اللہ 708 کا ایک چھوٹا سا ایک فنڈا بتا کے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جی اللہ کسی بھی کلر میں لکھا ہوا آ سکتا ہے، بلیک ہو سکتا ہے، ریڈ ہو سکتا ہے، بلو ہو سکتا ہے. کوشش کرتے رہیں آہستہ آہستہ آہستہ، یہ خود بخود اپنا رنگ بدلے گا. سیانے نہیں ہونا. اللہ کو جو ہے نا وہ سیانے ہو کے نہیں بتاتے. جس دن اللہ گولڈن میں ہو گیا اور 708 ہو گیا گرین میں، چابی ہے، دنیا کا ہر کام کر لیجئے گا.
بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے, مسکرائیں, پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.